ایم ڈی عابد، اگر یہ وہ پرانے والے ہی عابد ہیں تو بڑے زمانے بعد آئے. جی ایم ڈی عابد صاحب. جی بھائی. سر فرسٹ ٹائم آئے یا پہلے آ چکے ہیں؟ فرسٹ ٹائم ہوں. فرسٹ ٹائم. مومن ہے ابھی تک؟ جی جی الحمدللہ. اوکے. آیت الکرسی سنا دیں گے سر؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے سنا دیتا ہوں. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. ماشاء اللہ، بڑا زبردست. سر کیوں مسلمان ہیں ابھی تک؟ کیوں 10 لاکھ مسلمان لوگ پاکستان میں ہی اسلام چھوڑ چکے، آپ ابھی تک مسلمان ہیں، کیوں ہے؟ نہیں، میں پاکستان نہیں، انڈیا سے ہی ہوں. ہاں لیکن اسلام تو سب جگہ سیم ہے نا سر. ہاں اسلام تو ہر جگہ سیم ہے نا. کسی وہ جو مثال دی جاتی ہے، اور میرے خیال سے غالباً حدیث ہی ہے وہ، کہ بدن کے ایک اعضاء کو اگر تکلیف ہوگی تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کدھر مسلمانوں کو چوٹ لگ رہی ہے تو وہ سارے مسلمانوں کو لگے گی نا، irrespective آف ویدر آپ پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں. ساحل میری طرح امریکہ کا نام نہ لے اور کینیڈا کا نام بھی میری طرح نہ لے. تو نہیں لے سکتا. تیری ہندی جو ہے نا وہ پنجابی لیول میں کینیڈا اور امریکہ نہیں بول سکتی. نہیں بول سکتی. یہ صرف مونوپولی ہے. جی بھائی. ایڈم جی سے ابھی جو کنزا گئے ہیں نا، وہ پہلے سوال رکھے تھے تو ایڈم صاحب نے جواب دیا کہ ان کا پہلے تو کنزا جی کا جو سوال تھا، جو کہ ایک ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا تھا کہ کعبہ پہ سر جو ہے اس سے نا. پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ. اچھا آپ نے جبھی دے دیا، سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میری یادداشت کم ہوتی جا رہی ہے. جی جی پلیز گو اہیڈ. بادام کھا. میں اچار کھا رہا تھا لیکن ابھی بادام لے کے آتا ہوں، رک جاؤ. اچار زیادہ نہ کھا، کچھ اور بڑے ہو جائیں گے. ہاں بھائی بولے سوال بولے. ہاں تو کعبہ کے اوپر مطلب یہی تھا نا کہ اس پہ کہ آپ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. تو نان مسلم نے جواب دیا کہ کیا تم بھی تو ہے نا کعبہ کی ہے نا پوجا ہی کرتے ہو. تو جواب میں یہ آیا کہ کعبہ پہ جو ہے نا ہم چڑھ کر اوپر اذان دیا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سوال نہیں تھا. آپ نے سوال چھوڑ کر نہیں سنا. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ مورتیاں رکھتے ہیں. آپ نے بھی تو مورتی رکھی ہوئی ہے کعبہ میں. تو اس کا جواب اس نے دیا تھا کہ جی مورتی کے اوپر جا کے ہم کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اوپر علی بالائی منزل پہ. جی تو کعبہ میں مورتی نہیں ہے نا. مطلب کعبہ خود ایک مورتی ہے؟ نہیں، کعبہ خود ایک مورتی نہیں ہے. کعبہ کے اندر جو مورتی ہے وہ آپ کا حجر اسود ہے. ہائے 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 ہائے، کیا زبردست. کعبہ ایک مندر ہے. کعبہ ایک مندر ہے اور حجر اسود اس کی مورتی ہے جو اس کے کونے میں لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، مان لیا میں آپ کی بات ایک پل کے لیے کہ وہ مورتی ہے. تو مورتی کو ہم گھر میں تو نہیں رکھتے ہیں نہ رکھو، کوئی جیسا مسئلہ کہ نہیں ہے. نان مسلم سے جیسا رکھتے ہیں. ڈز ناٹ تو میٹر بھائی، ڈز ناٹ میٹر. آپ گھر میں نہ رکھو اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مورتی تو ہے نا. مورتی وہ آپ بول رہے ہیں لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ آپ نے جواب میں یہ دیا تھا کہ کیوں نہیں مانتے؟ آپ مجھے بتائیں اس مورتی کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ قبلہ ہے، مطلب وہ رخ ہے، یہاں پر اپنا فیس کر کے ہے نا آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ فیس وہاں پہ کر ہی نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2 کہ زمین گول ہے. ساحل بھائی نے 2 سٹریم کی تھی اس چیز کے اوپر، مجھے دوبارہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ونس اگین آپ اس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ اس کی طرف رک کر کے سسو نہیں کر سکتے. آپ اس کی طرف رک کر کے ٹٹی نہیں کر سکتے. آپ رات کو سوتے وقت اس کی طرف رک کر کے پاؤں رکھ کے نہیں سو سکتے. تو بھائی جان اتنا اس کو ایکزالٹ کیا آپ نے، اور آپ حج پورا کر نہیں سکتے جب تک آپ اس کو ٹچ نہ کریں. یا اگر ٹچ کرنے کی क्षमता نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو دور سے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر لینا.
جب تک آپ یہ ہاں سب کچھ وہ نہیں کرتے تو بھائی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو اس کا احترام ہے نا, وہ الٹیمیٹلی میرے کو جو سمجھ میں آ پتھر رہا کا ہے کیا احترام ہے؟ پتھر کا کیا احترام ہے؟ وٹ از دا ویلیو آف اے پتھر, اے اسٹون, اگر وہ مورت نہیں ہے تو وٹ از دا ویلیو؟ پتھر نہیں, پتھر مطلب وہ اگر وہ اسی مقام کو کرنا ہے نا, پتھر مطلب ہر پتھر کو تھوڑی کر رہے ہیں ہم. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, پتھر کا کیا ویلیو ہے اگر اس کو مورت نہیں بنایا ہوا تو؟ اس کا پتھر, پہلی بات تو پتھر ہے نہیں میری نظر میں. پتھر پتھر سے بنایا گیا مطلب اینٹوں سے بنایا گیا, لیکن ہر ابے جگہ کعبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں حجر اسود کی بات کر رہا ہوں. کعبہ مندر ہے, حجر اسود اس برابر کی ہے, مورت ہے. ہاں برابر پتھر ہے, جنت کا ہاں پتھر ہے. ہاں اچھا ایک بات سن ہاں, بھائی, میں ذرا, جنت کہاں پہ ہے؟ جنت اس دنیا کے باہر ہے. دنیا کے باہر ہے؟ کہاں پہ؟ اسپیس میں ہے؟ اسپیس میں چاند نہیں, پہ اس ہے؟ میں سے مطلب ابھی دیکھیے جنت کہاں پر ہے, کہاں پہ ہے؟ اس کا تو جو ہے نا آؤٹ آف دی سلیبس کوشچن ایڈم صاحب, آؤٹ آف دی سلیبس. جنت ہے نا ہمارے کہاں مطلب پہ؟ کوئی لوکیشن تو آپ کو جیسا کہ ابھی بتا سکتے ایسا تو نہیں ہے, لیکن ہاں کیا ہے, مطلب؟ یہ مانتا ہوں میں, ہے ہاں یہ ہے, مان لیتا ٹھیک ہوں. ہے. ابے ہے کہاں ہے؟ ہاں اب یہ ایگزیکٹلی کہاں ہے یہ تو میں بتا نہیں سکتا, آپ یہ بھی کیا نہیں بات بتا ہوئی؟ سکتے, میں نے یہ کیا آپ بات بھی ہوئی؟ نہیں بتا سکتے. اگر اچھا چل سن, میں دلی آسان کرتا ہوں. ہاں جنت ہماری ڈائمینشن میں نہیں ہے, کسی اور ڈائمینشن میں ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. پرفیکٹ. ابھی مجھے بتا, کسی اور ڈائمینشن کا پتھر اس دنیا میں کیسے آیا؟ جس طریقے سے آدم علیہ السلام ہے اس طریقے سے پتھر آیا, وہ بھی تو اچھا اسی آدم, ڈائمنڈ سے نکل کر آئے نا. اچھا آدم علیہ السلام جنت کی ڈائمینشن میں تھے نا؟ برابر ہے. بہترین. وہ اس ڈائمینشن میں کیسے آئے؟ چل یہی بتا دے, چل جا یہی بتا دے. ہاں یہ پتھر تو کو بعد میں دیکھ لیں گے, ہیومن کیسے آیا یہ بتا دے. تو پتھر کے بارے میں تو بتا نہیں سکتا, ہیومن کیسے لایا وہ کیسے بتائے گا؟ ہاں یہ بھی تو ہے نا, ماں ہوا نے یہ ایک سیب کو کھا لیا تھا جس کا حکم دیے تھے کہ نہ کھائیں, چل یہی لیکن دکھا انہوں دے کہ نے کھا قرآن لیا. میں ماں ہوا نے سیب کو کھایا تھا. چل چور, قرآن میں ماں ہوا کا نام دکھا دے. کیوں نہیں ہے, کیا نام؟ یار میں تو سیاسی سوال کر رہا ہوں. قرآن میں ماں ہوا کا نام دکھا دے, سیب کھانا تو بڑی دور کی بات ہے. خیر میں نام مطلب میں وہ چیک کر کے نیکسٹ اسٹریم میں بتاؤں گا آپ کو کہ ماں ہوا کا ابے نام. نہیں ہے, اگلے 50 سال میں نہیں بتا سکتا. نیا قرآن لکھ, پھر ہوا کا نام ڈالیں. اچھا سن یار میری جان بات سن, دیکھو دس از آل اسٹوپڈیٹیز. کہانی ہے کہ پتھر جنت سے آ گیا. بھائی ایون دو اگر پتھر جنت سے بھی آ گیا, سو وٹ, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹ از جسٹ اے بلڈی راک. وہ صرف ایک پتھر ہے. انلیس کہ تم کہو کہ اس پتھر میں بھگوان بستا ہے, یا یہ بھگوان کا پتھر ہے, یا بھگوان نے اس پہ پیر رکھا تھا, یا بھگوان کی یہ نشانی ہے. جب تک آپ ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں تب تک پتھر از جسٹ اے پتھر. اور وہ جنت سے آیا ہو, جہنم سے آیا ہو, اللہ کے تخت کا پتھر ہو, اللہ کے پیر کے نیچے رکھا ہوا پتھر ہو, ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. تم نے اس کو ٹچ کیوں کرنا ہے؟ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے. جنتی پتھر ہے نا, اس کو ٹچ کر کے ہی گناہ معاف کیوں ہوں گے؟ اس کو ٹچ کیے بغیر یا اس کی طرف اشارہ کیے بغیر گناہ معاف کیوں نہیں ہوں گے؟ نہیں ہے, جنت کے پتھر کو ٹچ کرنا بول کر کہاں پر ضروری ہے؟ کئی لوگ تو ہے نا ٹچ یار بھی نہیں پلیز کرتے, یار دور دیکھ سے بات بھی سن, اس کو ایم ڈی عابد ہاں پلیز یار ہاں دیکھ, اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اگر تو مسلمان ہے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں سب بحث کرے گا. اب میں تمہیں حدیثیں دکھانا شروع کروں کہ محمد نے کہا کہ اس کو ٹچ کرنا ہے, ابو بکر نے کہا, عثمان نے کہا. اگر محمد, مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر اور تو کخ نہیں کر سکتا سالے, لیکن چونکہ محمد نے کہا اس لیے میں کروں گا. یار دیکھو بخاری اور مسلم کی حدیثیں اس چیز سے بھری پڑی ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامک پری اسلامک پیریڈ میں ہم لوگ جب ایک پتھر ہمیں پسند نہیں آتا تھا ہم دوسرا رکھ دیا کرتے تھے کعبے میں, اور تھوڑی دیر بعد چینج کر دیا کرتے تھے. فرق صرف آپ نے یہ کیا ہے کہ اسلام جب آیا تو جون سا پتھر آخری طور پہ لگا ہوا تھا کعبے کے اندر, اس کو آپ نے بدلا نہیں, ورنہ یہ پتھر کعبے کا بدلا جاتا تھا ہر 3-4 سال 5 سال بعد. صرف فرق یہ ہوا کہ جب محمد نے کعبے کو مسلمان کعبہ بنایا اس کے بعد یہ پتھر آج تک بدلا نہیں.
اور میرا خیال میں بدل بھی گیا ہوا ہے, کیونکہ جب کرماتی نے چوری کیا تو اس نے ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی کرتا ہوتا تھا, اپنے پخانہ خانے میں رکھا اس نے, اور اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی پیشاب کرتا ہوتا تھا, اور پھر اس نے اس کے ٹکڑے بیچے, 8 ٹکڑے آپ نے واپس لیے تھے اس کے, اور وہ اپنے خانہ کعبہ کے اندر لگائے ہوئے ہیں. تو بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ پڑھ کے آئیں. ڈو ناٹ ہیو اے ڈسکشن ود می آن اے ٹاپک جس کی آپ کی اے بی سی ڈی بھی آپ کو نہیں پتا. آپ نے غلط بتایا, آپ نے پتھر کے ٹکڑے کیے گئے, چوری تو ہوا تھا ٹھیک ہے, لیکن وہ چوری ہونے کے بعد میں وہ ایک سٹوری ہے نا, بحرین کے کسی نے اس کو چوری کیا تھا, اس کے بعد میں ہے نا اس کو ایک کرماتی نے چوری کیا تھا یار. کیوں یار بھائی بات سنو, اس کے اوپر میں نے پوری سٹریم بنائی ہوئی ہے, اور ساحل کے چینل بھی اس کی سٹریم ہے. کرماتی نے چوری کیا تھا, آپ کی اسلامی کتب میں لکھا ہوا ہے ہسٹری کی کہ وہ اپنے قدمچے میں, باتھ روم کے قدمچے میں رکھتا تھا, اس نے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی پیشاب کیا جاتا تھا. تو اگر آپ دیکھنا تھا میں دکھایا تھا, مجھے مسئلہ کوئی نہیں, رکو میں آپ کو دکھایا تھا, یہ لو پکڑو. میں آپ کو یار دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یار آپ لوگوں پہ مجھے کبھی کبھی رحم بھی آتا ہے اور کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے. رحم اس وجہ سے آتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہے, آپ لوگوں نے خود کبھی کچھ چیزوں کو پڑھا نہیں ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے نا آ کے کلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. اور کلیم کے لیے بھی میں کہوں گا نا یار آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ کہو گے نہیں میرے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے, میں تو صرف پڑھا تھا. تو وہاں پہ آ کے گیم خراب ہو جاتی ہے. یہ پکڑیں آپ کے لیے میں دیتا ہوں, کیونکہ میں نے اتنی باتیں کی ہیں, صحیح مسلم صحیح بخاری کی, وہ تو چلو مل جائے گا. یہ جناب سیاست نامہ ہے, اردو کے اندر اس کی ٹرانسلیشن ہے اس وقت آپ کے سامنے آتی ہے. اب یہ ہسٹری کے بارے میں لکھا گیا ہے آپ کے تمام ہسٹری ہسٹورینز نے, اور یہ میں اس کے صفحہ نمبر 250 پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں زوم کرتا ہوں, بہت ہیوی بک ہے, اور چونکہ صرف سکین کی بھی کتاب ہے تو ذرا تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں زوم ہونے میں. اس وقت میرا کمپیوٹر بھی اسٹریم یارڈ جو ہے نا اس وقت پاگلوں کی طرح اسپیس لے رہا ہے, اور خراب ہوا بس اسٹریم یارڈ ابھی بھی. یہ دیکھیں ابو طاہر نے جنگ جب کیا, یہ دیکھیں بڑی مزیدار چیز ہے یہ. یار قسم سے سیریسلی اسٹریم یارڈ کی میں جو نا یار اسٹریم یارڈ کو سیلر پہ کیسے بند کر دیں یار, کسی دوسرے سے پیسے دے کے یار اسٹریم یارڈ لیتے ہیں نئے اسٹریم یارڈ. یہ تو بہت ہی زیادہ اسپیس کھا رہا ہے یار اس وقت. تھک گیا ہے, ریم اور سر پروسیسر کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے کہ 8 پروسیسر میرے سسٹم میں لگے ہوئے اس وقت, 32 GB ریم اور اسے ستیہ ناش کیا ہوا ہے اس وقت. یہ دیکھیں ابو طاہر نے جب دیکھا کہ مسلح لوگ پرندہ ہو چکے, اس نے آدمی کو حکم دیا ہتھیار اٹھا لے, حرم کے اندر گھس جائیں, یعنی کعبے کے اندر گھس کے حرم کے اندر جسے بھی دیکھیں ہلاک کر دے. چنانچہ یہی ہوا, ابو طاہر کے پیروکاروں نے تلوار سواری لگے لوگوں کو قتل کرنے. ان لوگوں خود اپنے آدمیوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا تاکہ مارے جانے سے محفوظ رہے وغیرہ وغیرہ. حجرہ اسود کو الگ کعبے کے اندر سے نکال لائے, حرم کے طلائی بدان کو بھی کھروچ دیا. اب ان لوگوں نے اعلان دیا, تمسخر شروع کر دیا اور کہنے لگے اگر تم لوگوں کا کوئی خدا آسمان پر ہے تو اسے زمین پہ اپنے مکان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس نے وہی بولا جو قرآن کہتا ہے سورہ فیل کے اندر, اور سورہ فیل کے اندر اللہ نے پرندے بھیجے, تو اس نے اللہ کو پکارا, اس نے کہا کہ 360 بت جب تھے نا اس وقت ابابیلیں آ گئی تھیں, اس وقت تو اللہ اکیلا ہے, بھیج اپنی ابابیلیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اردو پڑھ سکتے ہیں نا, آپ کے سامنے لکھا ہے اگر تم لوگوں کا کوئی خدائی آسمان پر ہے تو اسے زمین پر اپنے مکان کی حفاظت کرنی چاہیے, ہم تو اس خانہ خدا کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور اس نے کیا, اور ان لوگوں نے کعبے کا غلاف الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا, ٹھٹھو بازو پہ اترائے, اعلان کیا اب کعبے میں جو بھی داخل ہوگا اسے دکھنے دیے گا. اس طرح سورہ فیل کے الفاظ دہرانا شروع کیے, وہ ان سے الفاظ وَأَمِنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمِنَهُمْ بِنْ خَوْفٍ, اور آج مسلمان جو ہیں وہ خوف میں ہیں. یہ اس نے سورہ فیل کے الفاظ دہرائے ہیں کہ پٹلو جو پٹنا ہے میں آ گیا ہوں. اب وہ اور پھر اسے کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں ہماری تلواروں سے آج بچا سکتا ہے, کون ہے, بلاؤ اس کو جو تمہیں تمہاری تلوار سے. 22 سال تک پہلے 7 سال مسلمانوں نے کرماتیوں سے لڑائی کی, ہر دفعہ ہارے. اس کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. 22 سال کے بعد انہوں نے ابو طاہر کرماتی کو منہ مانگی قیمت دی ہے اس پتھر کو واپس لینے کے لیے, اس نے ٹکڑوں میں واپس کیے. دیکھیے یہ کیا کرتا ہے, ان مظالموں کو سوچیں, ان ظالموں کے اندر پھینکیں, ان پہ 20,000 کے اوپر آدمی تھے. اس کے بعد ابو طاہر نے حکم دیا جنہیں کنویں میں پھینک دیا, چنانچہ مردوں کے دہشت ناک اور وحشت ناک بوجھ تلے کھڈے میں دبے ہوئے یہ لوگ موت مر گئے. ہزاروں آدمیوں کو اس نے اس
जो आबे जमजम का कुआं है उसके अंदर फेंक दिया। इमेजिन करो हजारों बंदे इसने आबे जमजम के कुएं के अंदर फेंक दिए, फिर ये ले लेके गया। अब देखो इतना सब कुछ हुआ, अल्लाह अंब नहीं कर सका। 360 बुत जब थे उस वक्त 360 के बुतों के रब ने अबाबीलें भेज दी थी। आज जब वो मुसलमान है और सिर्फ मुसलमान है और कोई बुत नहीं है, उस वक्त अंब भी नहीं पुट सका। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब मैं दिखाता हूं कि उसने इस मुकद्दस के साथ क्या किया। ये देखें, किधर गया यार, तो ये तो वही अलम तरा वाला सूरा है ना, वहां पर परिंदों अलम के तारा वाला जरिए नहीं है भाई, हेलो, अलम तारा वाला नहीं है ये। मोहम्मद के मरने के 350 साल बाद ये अटैक हुआ है। अलम तारा बहुत पहले है। बात का किस्सा है भाई, बात का किस्सा है ये। अलम तरा ये कहाँ से आ गया इधर? मोहम्मद के मरने के 350 साल बाद हो रहा है काम। क्या यार बच्चों वाली बातें कर रहे हो। ये देखो, अब ये देखो सफा नंबर 256 के ऊपर, यहाँ पे क्या होता है। आ जा यार, मर गया तू, बर्बाद कर दिया तूने। हाँ ये देखो, इसने पत्थर हजरा अस्वद काबे का स्याह पत्थर को 2 टुकड़ों कर दिया है। इन 2 टुकड़ों का मुस्तरफ ये हुआ कि पाखाने के कदमचों पे इन्हें रखवा दिया, और अबू ताहर एक पांव एक टुकड़े पे और दूसरा पांव दूसरे टुकड़े पे रख के हवाइज जरूरी से यानी टट्टी पेशाब से फारिग होता था। लो, शेम शेम अल्लाह, शेम शेम, बचा नहीं अल्लाह पाया अपना अल्लाह, शेम शेम। जंती पत्थर टट्टी पेशाब खा रहा है। जिसको जाके चुम्मी शुमी करते हो आप, टच करते हो, टट्टी पेशाब खा रहा है यार। क्या है ये यार कौन भाई, सी क्या ये क्या कौन सी बैठे हुए किताब यार। है जो आप बता रहे हैं? ये कौन सी किताब है ये? सर ये इस्लाम की सियासतनामा है। ये इस्लाम का सबसे बड़ी पाकिस्तान में राइज है, और पाकिस्तान में इस किताब की बेस के ऊपर एक्ट्स ऑफ पाकिस्तान भी बने हुए हैं। सियासतनामा जाके सर्च कीजिए, ये हिस्टोरिकल बुक है। सियासतनामा इवन गूगल में भी सर्च करें तो मिल जाएगा आपको। शेम शेम, सारे लोग शेम शेम लिखो। शेम ऑन अल्लाह। और मोमिन हजरात उधर मरते हैं उसको चुम्मी लेने के लिए यार। टट्टी वाली चुम्मी। पहले तो देखना पड़ेगा कि किताब किसने लिखा, वो उसका नेचर क्या था, उसका इंटेंशन क्या था। अरे भाई ये हदीसें नहीं है, हदीसें नहीं है, हिस्ट्री है। हदीसें मोहम्मद मर गया। हिस्ट्री कई हिस्ट्री ऐसे है जहां पर है ना कुछ अच्छा कुछ बात सुन, अपने ओए दिल बात के सुन, लिखे बात सो सुन, है। ओए आबिद बात सुन। हाँ। ये मेरे चैनल पे जा यार, उसमें साहिल मेरी चैनल पे स्ट्रीम का क्या नाम था जहाँ पे मैंने सारे रेफरेंसेस इकट्ठे दिए हैं। बुत्तों से बड़ा काबा, शॉर्ट वीडियो है ना, बुत्तों से बड़ा काबा, उसका नाम है बुत्तों से बड़ा काबा वर्सेस अल्लाह का काबा। 12 या 18 या 20 मिनट की वीडियो है सिर्फ, ठीक है, बहुत छोटी है, वो जाके सुन लो। बहुत पुरानी वीडियो, तुम्हें स्क्रॉल करना पड़ेगा वीडियोस में जाके। आ गया ये देखो, करमाती 25 मिनट की वीडियो है, सॉरी 25 मिनट की वीडियो है। आपको बहुत ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा। साहिल भाई के चैनल में तो 2 लाइव स्ट्रीम्स हैं, आप उन 2 लाइव स्ट्रीम्स में जाके पता नहीं क्या क्या पूरी देख सकते 2 लाइव स्ट्रीम है। हाँ, उसमें तो आप कमाल से बहुत सारा कुछ देख सकते हैं। ये सिर्फ छोटी सी 25 मिनट की वीडियो है जिसमें आपके इंडिया के स्कॉलर, भाई इनका क्या नाम है साहिल भाई? फारूक रजवी। अभी पिछले बार तो चैलेंज फेंका हूं इनको मैं। हाँ ये लें, ये सुनिए क्या कहते हैं। अच्छा, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आपके मौलवी साहब ही बता देंगे, क्योंकि ये बातें जो है ना अरबी में तो लिखी हुई हैं, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। जरा इन मौलवी साहब को सुने क्या कहते हैं। अपनी राजधानी हजर ले जाता है, हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा, और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। 340 हिजरी आया, 20 साल तक हजर अस्वद इसके पास, खाने काबा में हजर अस्वद नहीं, सुराख है वहां पर। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आया। कितने साल? 7 साल हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। तो इसमें तो एक अच्छी पॉजिटिव एक बात भी कभी निकल के खत्म आ रही नहीं है। होगा, काबे का तवाफ कभी खत्म नहीं होगा। काबे का तवाफ खत्म हो गया तो दुनिया घूमना बंद हो जाएगी।
کعبے کا طواف ختم ہوا تو قیامت آ جائے گی. 7 سال تک نہ حج ہوا نہ عمرہ ہوا. میں نہیں کہہ رہا, تمہاری ہسٹورینز, مسلم ہسٹورینز کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے, مسلم تاریخ دانوں کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے, جا کے پڑھو تو صحیح. یہاں پہ آ کے بولتے ہو کہ کعبے کے اوپر پرندہ نہیں پر مارتا. ابے یار یہ ویڈیو ہے میری, بیچ میں انٹرپٹ کر رہے تھے, میں تو بول بھی نہیں رہا تھا. یہ پکڑو, یہ میں لائیو چیٹ میں ڈال رہا ہوں ویڈیو کا لنک. 25 منٹ کی ویڈیو, جا کے دیکھو ساری. میں نے اسکالر کی باتیں بتائی ہیں اور ملٹیپل. جو آپ کا پتھر ہے, اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کا پتھر کی حفاظت بھی اللہ نہیں کر سکا, پتھر بھی خود کی حفاظت نہیں کر سکا. اور آپ لوگ جو ہو برابر کے, بھائی سن لو ذرا, سن لو. مجھے یہ بتاؤ صرف, اب اتنا سارا کچھ ہو گیا, مجھے بتاؤ جو ابابیلیں آئی تھیں اس ٹائم پہ تو کعبے میں 360 بت تھے. اب مجھے بتاؤ, بتوں کا رب زیادہ طاقتور ہوا یا اللہ زیادہ طاقتور ہے؟ یہ بتاؤ پہلے تو. اس میں میرے حساب سے یہ نظر آ رہا کہ اللہ ہے نا صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ سارے انسانیت کا ہے. اگر سے وہ صرف مسلمانوں کا ہوتا تو ترنت اس پہ ایکشن لے لیتا تھا. وہ مسلمانوں ایگزیکٹلی, یہ تو پھر وہ اللہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں بھائی. اللہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں, سارے انسانیت کا, سارے انسانیت بھائی نہیں, سارے انسانیت کا نہیں ہے نا. سن کہ وہ ارے مشرکوں کی مدد کر رہا ہے نا. ارے پیارے بھائی سنتے لو کیا پوچھ رہے وہ. وہ بتوں کو بچا گیا. جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے تب کعبے پہ آنچ بھی نہیں آئی, ایک بت نہیں ٹوٹا, کعبے پہ آنچ بھی نہیں آئی. جب ہبال وہاں کا بت ہے بڑے والا, اور ہبال کو آپ لوگ بچوں کی قربانیاں دے رہے ہو, اس وقت ہبال کا جو ہے اس نے پرندے بھیج دیے, اور کعبے کا ایک بھی بت کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. اور جب وہاں پہ ایک بھی بت نہیں ہے, صرف اور صرف حجر اسود ہی ایک بت ہے جس کو وہ اٹھا کے لے گیا, اس نے کہا یہی بت ہے, اس کو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. اس وقت ہر ایک حاجی مارا, اور آپ لوگ 22 سال تک امب بھی نہیں پٹ سکے اس بندے کا جو لے کے گیا. تو مجھے بتاؤ طاقتور گاڈ کون سا ہوا, بتوں کا یا اسلام کا؟ طاقتور تو وہ ہے جو رحم کرے, رحم کرا نا پروردگار جو بھی تھا, جو بھی وہاں پر نظر آیا اس سے بڑا اگر رحم کرنے کی وجہ سے ایم ڈی عابد اگر رحم کرنے کی بنیاد پہ اللہ جو ہے اس کو کچھ نہیں کر سکا تو جن حاجیوں کو مارا اس پہ رحم کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال, اگر وہ رحم والا خدا ہے تو وہاں پہ جو ہاتھی تھے جس کو لایا گیا ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی ہاتھی کی, وہ تو جانور ہے. وہ ہاتھی کے اوپر پتھر, وہ جو بھوسا ڈال کیا کہتے ہیں اس کو, کنکڑیاں ڈال کے وہ ہاتھیوں کو کیوں مارا اگر اللہ رحم دل والا ہے تو؟ یہاں حاجیوں کو نہیں بچا رہا اللہ جو کہ اس کی عبادت کرتے ہیں, اور یہاں پہ بے زبان جانور کو اللہ نے بھوسا بنا دیا. یہ کیسا اللہ ہے بھائی؟ ہاں یہ تو عابد بھائی بے وجہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کی کوئی ڈیفینس نہیں بنتی. کوائٹ فرینکلی مان لیں اس بات کو, کوئی ڈیفینس نہیں بنتی. اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے, میرے حساب سے تو رحم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب جیسا آپ لوگ بھی ہے نا اسلام کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ پر بھی رحم ہے, موقع دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو. ہم پہ رحم نہیں ہے سر, ہم پہ رحم نہیں ہے سر. سنیں ہم پہ رحم نہیں ہے. اگر قرآن میں دیکھو عابد قرآن میں دیکھو اللہ لانتے بھیج رہے ہیں ہم سب پہ. قرآن میں آپ لوگ بھی ہمیں ڈیلی لانتے بھیجتے ہو 17 بار, ٹھیک ہے؟ جب آپ ایسا لعنت تو نہیں بھیجتا یہ. الحمدللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو. ہاں الحمدللہ, ہاں پڑھو, سورہ فاتحہ پوری پڑھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آخری آیت کا ٹرانسلیشن دو, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی ٹرانسلیشن دو. کیا نہیں, ٹرانسلیشن میں تو میں اتنا وہ نہیں ہوں. تو یہ آیت میں آپ ہم لوگوں کو روز گالیاں نکالتے ہیں 17 بار. آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی, سنیں بھائی سنیں, ارے بچے سنیں. اس آیت میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تو نے اپنا عذاب کیا, جن پہ تو نے اپنا قہر نازل کیا, جن پہ تو نے اپنا لعنت نازل کی. کسی بھی طرح کی ٹرانسلیشن لے لو آپ, ڈز ناٹ میٹر. اور وہ کون سے ہیں جو مغضوب ہوئے
اور جو دعالین ہیں. سو بیسیکلی یہ جو دعالین اور مغضوب ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسکالر کی ٹرانسلیشن اور تفسیر پڑھتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور یہود و نصارہ کے بارے میں ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جنیرک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ تمام کافرین اور مشرکین کے بارے میں ہے. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر یہود و نصارہ یا تمام, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن 17 بار آپ اللہ کی لعنتیں اور اللہ کا عذاب جو ہمارے اوپر ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں ڈیلی. اگر آپ صرف فرض نمازیں پڑھیں, اگر آپ سنت اور نوافل پڑھتے ہیں تو آپ تقریباً 57 ٹائمز یہ والی لعنتیں ہم پہ بھیجتے ہیں ڈیلی. آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ آپ عربی میں کیا ہمیں کہہ رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن اللہ رحمان اور رحیم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے, نان مسلموں کو وہ لعنتیں بھیجتا ہے, ان کو عذاب بھیجتا ہے. بھائی کیوں آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اس میں بھی لعنتیں, آپ اس کا نیگیٹو مطلب نکال رہے ہیں نا یہاں پر. لعنتیں اس پر نہیں ہیں, لعنتیں مطلب یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ جو لوگ غلط راستے پر ہے اس راستے پر مت چلا, جو لوگ صحیح راستے پر ہے اس راستے کا ہم کو اس راستے پر چلا, یعنی تو اس کی جو روشنی دے غلط دے. رستے والے ہیں اس کو آپ اللہ کیا کر رہا ہے اس آیت کے اندر؟ ہاں جس پہ انعام بھیجے یا لعنت بھیجیے؟ مغضوب کیا لعنت ہوتا کو ہے؟ میں نہیں دیکھ رہا یہاں پر. ریت ہوتا ہے, ہاں ریت کسے کہتے ہیں؟ عذاب کو. ریت WRATH, مغضوب, جن پہ تو نے اپنا ریت عذاب لعنت نازل کی ہے. جن راستوں پر تو نے اپنا عذاب رکھا اس راستوں پر مجھے نہ چلا. ہے جن لوگوں پر, کیا بچے والی بات کر رہے ہو یار؟ بھیج مطلب غلط ہو جا رہا نا, میں دیکھنا پڑے گا اس کو. آپ بول رہے ہیں بھیج, میں بول رہا ہوں یہ دیکھنا پڑے گا اس کو, گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا. مطلب آپ اتنے کیوں کیا کون سی اسٹرانگلی گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا؟ امب کا آپ کو پتہ نہیں گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا. راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا, نہ تو وہ جو مغضوب ہوئے اور نہ وہ جو گمراہ کیے گئے تیرے سے. سر ہندی پڑھیے ساحل بھائی. ان لوگوں کا مارگ جن پر تو نے انوگرہ کیا, ان کا نہیں جن پہ تیرا پرکوپ ہوا, اور نہ برابر ہی میں ان بھی کا تو جو یہی بول رہا گمراہ ہوں ہے. نا. اب تو یہ آپ غلط ہو گئے. پرکوپ کن لوگوں پہ ہوا ساحل بھائی؟ پرکوپ کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسلیشن دیں. پرکوپ وہی گجب عذاب جس پہ گجب. آیا. سو پرکوپ ہونے والے لوگ ہیں. سو پرکوپ ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جب آپ ٹرانسلیشن تفسیر پڑھیں گے اس وہ کی لوگ جو تو غلط راستے پر ہے, وہ ہاں لوگ اور جن پر غلط, عذاب ہاں نازل ہوتا ہے, ہاں ان لوگوں ہاں, پر ہمیں نہ چلا. اور وہ کون ہے؟ اس وہ طریقے کون ہے؟ سے ہم دعا کر ہاں رہے ہیں نا. ہاں, ارے ڈنگر وہ کون ہے؟ ہم لوگ ہی تو ہیں, اور کون ہے؟ مشرک, کافر, ہاں تو اس مرتد, میں لعنت تو نہیں بھیج رہے آپ کرسچنز, کے اوپر. جوز. تو لعنت ہی تو بھیج ہم رہے ہیں, اور کیا دعا بھیج کر رہے رہے ہیں؟ ہیں, لعنت نہیں بھیج رہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں اس ارے راستے پر نہ تم, چلا, ہمیں سیدھے ارے راستے پر ڈنگر چلا. تمہارا اللہ لعنت بھیج رہے ہیں, تم پڑھ رہے ہو. ثابت کر دو نا اس بات کو کہ لعنت ہے. یہاں پر کلیئرلی بول رہے ہیں نا, ساحل یہ آپ کیا خود ہی لکھا پڑھ ہوا رہے ہے ہیں. یار؟ پرکوپ کو کیا, پرکوپ پرکوپ وہی عذاب, کرودھ. عذاب تو ہے اللہ لیکن کرود تم کر پر رہے ہیں ہم پہ عذاب یار, اور نازل کون ہو, کر رہا ہے؟ اور تم پر عذاب ہو, یہ اس طریقے کا تو نہیں ہے نا یہاں پر ورڈ. ارے تم پر ڈنگر, عذاب ہو. اللہ کا پرکوپ ہے ہم پہ ڈنگر, رحم نہیں ہے, پرکوپ ہے. ہاں ان لوگوں پر ہے جو لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں. ہم صحیح راستے پہ ہیں. آپ خود ہی یہ تسلیم کر لے رہے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں, آپ ڈر رہے ہیں اس بات پہ. ابے ڈنگر, قرآن کے مطابق ہم صحیح راستے پہ ہیں. ارے آپ ختم ہو گیا تو جا. او مائی گڈنس یار, سیریسلی جب آپ کے پاس آنسر نہیں رہتا اس کے بعد یہ تو رستے کے اوپر عذاب ہے, رستے کے اوپر عذاب نہیں ہے, لوگوں پہ عذاب ہے. ڈنگر, بے وقوف, جاہل, اس کو ہنسی ان کی پڑھ. وجہ سے, لیکن مجھے سر جب جواب نہیں ہوتا تو اور کیا ہے, یہ ہوتا ہے جب جواب نہیں ہوتا. یہ واری تھا. جب دوسرے کو جواب لے لو نہیں ہے تو ایڈم صاحب, میں کھانا نپٹا لیتا ہوں ہاں, جلدی. ویسٹ آف ٹائم تھا ساحل بھائی. یہ ایک اسلامک اسکالر ہے, ان کو لے لو پہلے. ہاں کون ہے اسلامک اسکالر؟ لو یار, اسکالرس کو لو, عبداللہ اسلامک اسکالر. اسکالرس کو ٹائم دو یار, ہاں ہاں, اسکالرس کو. پہلے ان کو لے لو. عبداللہ دی اسلامک اسکالر. سر حضرت عزت ماں مفتی ہیں عبداللہ دی اسلامک اسکالر. ہیلو
हेलो अब्दुल्ला द इस्लामिक स्कॉलर, मुंह से बोले सर। प्राइवेट चैट में तो लिख रहा था। एक तवे पे और और प्राइवेट बैठा है, चैट में, भाई लेना है तो प्राइवेट चैट में रियाज कह को रहा ले है लो, अमित तवे डंगर। पे बैठा। अबे सुन, हाँ, कह रहा है अमित डंगर। अबे डंगर के बच्चे, अमित तू डंगर है, अरे तेरा बच्चा है। अबे डंगर के बच्चे, माइक से बोल। अबे डंगर के बच्चे, माइक से बोल। प्राइवेट चैट में क्यों बोल रहा है? सो कॉल एक गरम इस्लामिक तवे पे, स्कॉलर। लाला जी एक गरम तवे पे हो रहा है, रियाज उसको भी ले लो साथ में। नहीं नहीं नहीं, उसको पहले स्कॉलर को खत्म कर ले यार, स्कॉलर को खत्म कर ले। हाँ भाई, डंगर के बच्चे, अमित डंगर और तू उसका बच्चा, भाग गया रे। भाग गया रे, भाग गया रे, भाग गया रे। हाँ भाई, मुजम्मल अंसारी, जी 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 ऊंची बोले सर। जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। मुसलमान है, जी मुसलमान। पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं ना? कितना पढ़ा हुआ है? पढ़ा है, ये हिफ्ज किया है। हिफ्ज किया कुरान? जी जी। माशाल्लाह। सूरह रहमान सुनाए। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. तो यही क्या हुआ इतना काफी है। है? वस्समाउ वरफा कहाँ पे रह गया? हेलो भाई, मिस कर गए आप? एक आयत मिस करके, हाँ, एक आयत मिस करके भाई। अरे छोड़िए। ये पीछे बंदा कौन सा बोल रहा है? क्या टीवी पे सुन सुन के मुझे बता रहे हो? नहीं नहीं, ये बंदा भी तैयार है पूरी तरह से। सर जरा ऊंची, यार आप लोगों की आवाजें इतनी कम क्यों निकलती हैं यार? रुको जरा, मैं ऊंची कर। हाँ, दूसरा बंदा कौन है? उसका भी तारुफ करवाएं। वो गेम खेलने बिजी है थोड़ा। गेम खेलने गया है? हराम नहीं वो है इस्लाम बिजी है गेम खेलना? फ्री फायर तो लाल है ना भाई। हाँ, क्या लाल है फ्री फायर? नहीं 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 है, नहीं है। ओके। वन नजमु व शजरु यस्जुदान, ये बताएं कि सितारे और दरख्त ये अल्लाह को सजदा कैसे करते हैं? देखिए, सितारा तो बहुत ऊपर है ना, इसका तो नहीं बता सकते। कितना ऊपर है? ठीक है, अब देखिए कितना ऊपर है लगभग, वो अंदाजा तो नहीं है। अल्लाह तो कहता है नीचे वाले आसमान पे है। अल्लाह तो कहता है करीबी आसमान पे, आप कह रहे हैं ऊपर है, बहुत दूर है। वो तो नजदीक वाले आसमान पे है। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? अल्लाह से पूछें, सबसे नजदीक वाले आसमान पे सितारे हैं। तो वो आसमानी बहुत दूर है ना। किसने कहा? नजदीक आसमान तो वाला सर पे है। सर पे है। हाँ, अच्छा, अल्लाह कहता है मैंने आसमान को पिलर से उठाया हुआ है जो तुम्हें दिखते नहीं है। मैंने आसमान को, पिलर्स को क्या कहते हैं यार हिंदी उर्दू में? वो पिलर क्या कहते हैं? देखिए, जो पिलर वो नहीं दिखाई दे रही, वो पिलर बहुत लंबी है। सुतून, बहुत लंबे सुतून, पिलर हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। बहुत लंबे, कितने लंबे पिलर हैं? बस आसमान तक गए हुए सुतून जहाँ पे एडम सितारे साहब। लटके हुए हैं। जी 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 साहिल जी, भाई, जितना ऊपर आसमान है उतना ऊपर उतना पिलर्स साहिल को भाई आप कुछ सुतून कह रहे हैं? कहते हैं, सतून, सुतून। सतून। हाँ, वो सतून, सतून इतने ऊपर है कि वो आसमान तक गए हुए जहां तक सितारे लटके हुए हैं। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो सितारे हैं, जो पिलर जो हैं, जिन्होंने जी सितारों वाला आसमान उठाया हुआ है, और पिलर्स हमें नजर नहीं आ रहे बाय द वे, ये आसमान ऊपर है या नीचे है? आसमान तो भाई ऊपर है। आसमान ऊपर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। लो भाई लोगों, सारे सुनो, आसमान ऊपर है और पिलर्स जो है ना उन्होंने उठाया हुआ, और पिलर्स हमें नजर नहीं आ रहे बाय द वे, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता, पिलर्स हमें नजर नहीं आते। ले जी, अब आसमान ऊपर है, ये जनाब हमारा जमीन है, ठीक है, और ये ब्लू में हमारा आसमान है, ठीक है, और ये अल्लाह ने पिलर्स बनाए हुए हैं जो हमें नजर नहीं आते, वो मैं बना रहा हूं ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर में। ये पिलर बाय द वे ये नजर नहीं आते आपको, ओके, ये नजर नहीं आते आपको। ये बहुत बड़े बड़े पिलर हैं, इनविजिबल पिलर, जो अल्लाह मियां ने बनाए हुए हैं, अल्लाह मियां के बनाए हुए पिलर्स हैं। ये बहुत बड़े हैं जो हमें नजर नहीं आते, और इन्होंने आसमान को थामे हुआ है कि कहीं आसमान जमीन पे गिर ना जाए। राइट सर, इसीलिए थामा हुआ है ना, सो दैट इट विल नॉट फॉल, राइट?
رائٹ رائٹ ایسا ہی ہے نا, آگے تاکہ بڑھیے. یہ گرے نہ, آپ حافظ ہیں. تو ہمارے ہاں ٹھیک. تمام ستارے جو ہیں وہ اصل میں ہاں اس آسمان پہ ہیں جس آسمان کو اللہ نے پلر سے اٹھایا ہوا ہے. رائٹ جی. سر, آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں پلر والی بات تو آپ ہی بتائے ہو, میں تو ایسی آپ کے نہیں, ساتھ آپ میں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ نے ایگری کیا کہ ہاں پلرز بہت بڑے بڑے ہیں. نہیں آپ کو دکھائیے کون سا کہاں ہے پلر کا ذکر کہاں. سیکنڈ, ابھی تو نے کہا تھا پلر بہت بڑے بڑے ہیں, ایک دم تجھے جو ہے نا یاد آ گیا کہ میں اس کی آیت دکھاؤں, میں آیت دکھا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیت تم بھی پڑھو گے اور تم بتاؤ گے کہ کیا ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آیت بھی تم پڑھو گے. لیکن ابھی مجھے بتاؤ کہ کیا یہ اسی طریقے سے لگتا ہے نا؟ بھائی اس بارے میں نہیں پتا کیسے پلر کھڑا ہے. آپ کو نہیں پتا, نظر نہیں آتے نا, وہ تو اللہ میاں نے خود کہہ دیا قرآن میں کہ نظر نہیں آتے. ہاں ہاں قرآن چیپٹر نمبر 31 کی آیت نمبر 10 پڑھیے گا ذرا. ٹھیک ہے چیپٹر بتائیے. نمبر 31 کی آیت نمبر 10 پڑھیے گا, میں تھوڑی سی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, باقی آپ خود پڑھیے گا. یہ آیت یہ کہتی ہے خلق السماواتی بغیر آمد ترونہا, ایسے پلر جو کہ تمہیں نظر نہیں آتے, ترونہا جو نظر نہیں آتے. قرآن چیپٹر 31 کی آیت نمبر 10. تو بھائی اللہ کے یہ پلر, بھائی تو میں لکھ دوں, ایسے لوگ کہیں گے یار ایڈم نے براؤن کلر کے پلر بنا دی, نظر نہیں آتے. یہ جو براؤن کلر کے پلرز ہیں دے آر انویزیبل. سو لیٹ می جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. These pillars are invisible. ٹھیک ہے جی, انویزیبل پلرز ہیں یہ, ٹینشن نہیں لینا اس کا, نظر نہیں آتا. تو جناب یہ پلر سے اللہ نے آسمان اٹھایا ہوا ہے جو نزدیک والا ہے, اور ستارے نزدیک والے آسمان پہ ہیں. تو ہماری زمین, بائی دا وے اس کو میں ذرا ثابت کر دوں کہ یہ زمین ہے. یہ دیکھیں, یہ کچھ ایسے ہی بنے گا. یہ انڈیا ہے کچھ ایسا, سوری انڈیا کا نقشہ خراب کیا, اور یہ جو ہے نا آپ کا افریقہ ہے, اور یہاں پہ آپ کا آسٹریلیا ہے, اور یہاں پہ آپ کا کوئی ساؤتھ امریکہ ہے, اور یہاں پہ آپ کا کوئی نارتھ امریکہ ہے. جی تو جناب یہ زمین ہے. جی سر. جی جی سر. جی آپ اب اس کو مانتے ہیں نا سر ایز اے مسلمان؟ ہاں چلیے مان لیتے ہیں, لیکن کھمبا زمین پہ ہی ہے یا پھر کہیں اور ہے, یہ تھوڑا سا مشکل ہے نا بھائی صاحب. کیا مشکل ہے بھائی صاحب؟ مطلب کھمبا ابھی آپ نے, زمین پہ آپ کو ہی پتا ہے آپ نے ہے. سائنس کے ساتھ کیا کیا, ابھی آپ نے سائنس کے ساتھ کیا کیا, اس کو مان لیتے ہیں ہمیں. آپ نے سائنس کی کھڈا کھودا, اس کو آپ ہاں نے کوئی 5 لاکھ فٹ زمین کے اندر دفن کیا, اس کے بعد آپ نے ہاں سائنس کا جنازہ پڑھا, اور پھر آپ نے ہاں اپنے اللہ میاں کو شمشان گھاٹ پہنچایا, اور اس کو شمشان ہاں گھاٹ میں آگ لگا دی, اور ساتھ میں آپ نے پڑھا رام نام ستیہ. سب پڑھ دیا تو ہے, کچھ پڑھائیں. جی یہ سب کچھ, یہ آپ نے صرف اس کو ایکسپٹ کر کے یہ سب کچھ مان لیا. نہیں دیکھیے قرآن شریف میں ہے کہ بھائی کھمبا ہے تو ہے, اب کہاں ہاں ہے تو ہاں وہ کھمبا میں نے چیز تو بنا نہیں دیا نا, پتا. ہم نے بنا دیا ایسے ہی آپ نے نا کیسے کھمبا, خیالی طور میں. کھمبا ہے, ویسا تھوڑی ہوگا کہ انویزیبل آپ نے ہے. جیسا بنایا. ہاں ایسا میں کب کہہ رہا ہوں یار, یہ فرضی ہے. لیٹس سے اوکے, اس کو کہتے ہیں فرضی. آپ یہ فرضی کھمبا ہے, انویزیبل بھی ہے, چونکہ انویزیبل ہے تو فرضی ہے. تو فرضی اور انویزیبل ہے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا کیسا ہے. وی ڈو ناٹ نو نہیں 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 کہ یہ کیسا ہے, ہاؤ اٹ وہ لکس, نہیں, وی ڈو ناٹ نو. ٹھیک ہے, ارے بھائی وہ نہیں کہ کیسا ہے, وہ کھمبا تم نے آسمان سے لیا ٹھیک ہے, تم نے ہاں زمین میں لا کے گاڑ دیا نا, اب وہ زمین میں گڑا ہے کہیں اور گڑا ہے, یہ تم زمین پہ گڑا نا, کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے اچھا آسمان کو ہاں ایسے پلر سے اٹھایا ہوا ہے ارض کے اوپر سے, اور یہ کیا کہتا ہے اچھا وہ القا فل ارض, جو کہ زمین میں پیوست ہیں. تو یہ پلر زمین میں یہی کہہ دیا. پیوست ہیں. سر قرآن چیپٹر نمبر 31 کی آیت نمبر 10 دی ہے نا آپ کو یار, یہ جو کھمبے ہیں یہ زمین میں پیوست ہیں. وہ القا فل ارض, یہ زمین میں پیوست ہیں, زمین میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کھمبے ہیں جو انویزیبل ہیں, جو زمین پہ لگے ہوئے ہیں, اور انہوں نے آسمان کو تھاما ہوا ہے نزدیک والے,
اور ستارے سارے کے سارے نزدیک والے آسمان پر ہیں. یہ بھی ہمیں پتا ہے. اللہ کہتا ہے we have adorned the nearest sky with stars. ہم نے اپنے قریب والے آسمان کو خوبصورت بنایا ستاروں سے. ناؤ اب مجھے بتائیے کہ آپ کے قرآن کی روح سے اگر دنیا گول ہے تو یہ گیم بنتی ہے. یار آپ حافظ ہیں یار, آپ کو مجھے آیتیں بتانی پڑیں گی یار, کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بھائی, میں آیتیں پڑھتا ہوں لیکن میننگ کے ساتھ تھوڑی پڑھتا ہوں. کیا مطلب صرف ایویں کل کلائن کے لیے پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں ڈینگا 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 چنگ, یہ قرآن پڑھ لیا آپ نے؟ نہیں, میننگ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں بھائی. نہ تو کیا مطلب وَلَقَدْ حافظ بنے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا؟ یار سیریسلی یار بھائی ساحل آ جا یار, بچا لے یار, میں پاگل ہونے والا ہوں یار. چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيِّنٍ وَجَعَلْنَا رُجُومَ الشَّيْطَانِ, اور ہم نے سب سے نزدیک والے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. اب مجھے بتا, نزدیک والے آسمان پلر سے اٹھایا ہوا اللہ نے اور اس کے اوپر ستارے لگائے ہوئے ہیں. ایسا دنیا میں کوئی بونگی ہے ہی نہیں. اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کس نے بنائی ہے. سائنس کا ستیہ ناش مار دیا اللہ نے. ارے اس کے اوپر نہیں ہوگا, اوپر تو پھر دکھائی کیسے دے گا؟ وہ نیچے ہوگا, ستارے آسمان کے اوپر تھوڑی ہیں. اسی وجہ سے اللہ کی زمین گول نہیں ہے, فلیٹ ہے. اللہ gives a flat earth theory in Quran even though کہ وہ منہ سے بولتا نہیں کہ زمین فلیٹ ہے. یہ جو آپ نے بتائی ہے نا نیچے اور اوپر, اسی وجہ سے اللہ کی فلیٹ ارتھ تھیوری ہے قرآن میں, گول ارتھ کی تھیوری نہیں ہے. نہیں, اب جیسے یہ پورا میں اپنا راؤنڈ بنا دیا, یہ کیا ایسے ہی ہے؟ دھرتی ایسے ہی ہے؟ سر دھرتی کیسی ہے آپ کے مطابق؟ نہیں دیکھیے, میں ارے تو آپ تھوڑی گئے ہیں بھائی, آپ نے بھی تو کسی سے سنا ہے. نہیں سنا کیا, یہ بات تو دھرتی کیسی ہے؟ ایسی ہے ایسی یا ایسی ہے نہیں, دھرتی؟ دیکھیے دھرتی کیسی ہے؟ کیسی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے یا جیسی میں نے بنائی ہے ایسی ہے؟ کیسی ہے دھرتی؟ نہیں, آپ کیسی ہے اس کو چھوڑیے, لیکن یہ جو کیا راؤنڈ مطلب ہے چھوڑیے, گول ہے, کیا آپ نے کیا اس بھائی کیسی ہے یہ تو بتا دیں. نمبر 1 جیسی ہے, نمبر 2 جیسی ہے, نمبر 3 جیسی ہے؟ دیکھیے اب یہ پوچھے کیسی ہے, تو میں یہ کہوں گا بھائی قرآن میں ہے جیسے لکھا تو وہ دھرتی جو ویسی. ہاں تو جو قرآن میں لکھا ہے وہ بنایا ہے نا, میں اس کو تینوں طریقوں سے بنا سکتا ہوں. ابھی میں نے ایک طریقے سے بنایا ہے, اگر آپ کہیں گے دھرتی نمبر 1 جیسی ہے تو میں اس طریقے سے بھی بنا دیتا ہوں. اگر آپ کہیں نمبر 2 جیسی ہے تو میں اس طریقے سے بھی بنا دوں گا. آپ بتائیں دھرتی کیسی ہے؟ پتا نہیں بھائی. چلیں بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. آپ آئے, پتہ نہیں کیوں آپ اسلام کو بھول گئے ہیں. میں کس لیے آیا وہ حفظ تو کر لیا آپ نے, اور امب کا پتہ نہیں ہے سر آپ کو. نہیں, میں کس لیے آیا تھا وہ تو سن لو بھائی, تم نے تو اپنا آتے ہی شروع کر دیا. دیکھیے جو آپ نے اب وہ بتایا پتھر وہی پتھر شروع کر کیا, رہے تھے نا بتائیں. کچھ دیر پہلے, میں پتھر کے اوپر کچھ کیا دیر بات پہلے کروں وہ گا آپ سے؟ آپ کو امب کا پتہ نہیں, میں پتھر پہ کیا بات کروں؟ بات مت کریے, بات نہیں کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پتھر کو لوگ چنتے ہیں نا, اس میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سے 1 کروڑ لوگوں میں سے شاید کچھ لوگ کو ہی معلوم ہوگا کہ وہ پتھر کا کیا اتہاس ہے. باقی کسی کو تو معلوم ہی نہیں ہے. سب کو پتا ہے بھائی جنتی پتھر ہے, بس اس کا اتہاس کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, تو لوگ چنتے ہیں. ٹھیک ہے پتا سر, چلے تبھی تو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, بہت بہت دھنیہ واد.